برادران اسلام، دوستوں، بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی نصیب فرمایا۔ آج دسمبر کا 29 کا دن ہے اور 1 سال ہماری زندگی سے ختم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، ہم آنے والے سال کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا احسان اپنے اوپر محسوس کریں اور اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، گندگیوں سے پاک کریں اور آخرت والی پاکیزہ زندگی بنائیں، جنت والی زندگی بنائیں، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی بنائیں اور تقوی پرہیزگار والی زندگی بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ جہنم میں اکثر عورتیں کیوں جاتی ہیں اور جہنم کی اکثر آبادی جہنم میں عورتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی مرد اور عورت دونوں سے مل کر ایک معاشرہ بنا ہے، اس معاشرے میں دونوں ایکوالٹی، برابر کی حیثیت اللہ نے دی ہے اور بلکہ فضیلت دی ہے مرد کو دنیاوی اعتبار سے، مگر دینی اعتبار سے اور گھر کے اندر رہنے والی خاتون وہ تو باہر کی دنیا سے بالکل لاپرواہ رہتی ہے اور باہر کی دنیا کی مشقتیں، محنتیں اور کاوشیں اور مقابلہ کرنا اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے صرف اندر کی زندگی، گھر کی گرہستی اور آخرت کی زندگی اللہ نے اس کے لیے نصیب فرمایا۔ وہ جنتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی ماں باپ کو جنتی بناتی ہے، اور جب بیٹی جوان ہوتی ہے اور بیٹی کو ماں باپ رخصت کرتے ہیں کسی اور کے گھر، تو جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنتی ہے۔ اگر مومن ہے اور مومن ہونے کے ساتھ کہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ، عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، وہ جنتی بیوی ہے۔ اور جب پھر ماں بن جاتی ہے تو اللہ نے اس کا درجہ اور بھی اونچا رکھا کہ اس کی خدمت کر کے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ اولاد ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور یہ کہا اولاد سے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اب ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان سے بات کرو تو عزت و احترام کے ساتھ جھک کر بات کرو۔ اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ احسان کس کے ساتھ کروں؟ کہا تمہاری ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا تو بولا تیری ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ بولا تیری ماں کے ساتھ، اور چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرے باپ کے ساتھ۔ تو ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ باپ کے مقابلے میں، اور وہ ایسی جنتی عورت، اور باپ کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو گویا معاشرے میں اللہ نے عورت کو ہر حیثیت میں جنتی بنایا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی الجنتی، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، فرأیت اکثرها فقراء، میں نے جنت میں اکثر غریب اور فقیروں کو دیکھا، محتاج اور ضرورت مند، دنیا میں مناسب زندگی جو تھوڑی موڑی زندگی گزار کے مر گئے فقیر لوگ، غریب لوگ، یہ جنت میں جائیں گے زیادہ تر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، میں نے جہنم میں دیکھا، فَرَأَيْتُ أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، جہنم میں سب سے زیادہ آبادی عورتوں کی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 3241۔ تو دوستو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جنتی عورت بنائی اللہ نے، مگر یہ اپنے آپ کو کیوں جہنم کا مستحق بنا دی؟
ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، جس کے پاس بھی جو عورت جس حیثیت کے ساتھ میں ہے تو ان کو چاہیے کہ ہم تربیت کریں، ورنہ میرے بھائیوں معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ جیسا کہ آج معاشرے میں عورتیں سب سے زیادہ گندگیوں میں پڑی ہوئی ہیں، اسی لیے زیادہ جہنم میں یہی جانے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا هل ترون شيئا فقلنا، ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں تھے یا عمرے کے سفر میں تھے، اور لوگوں سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذرا اس چوٹی کو دیکھو۔ لوگوں نے ادھر دیکھا تو بولے تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہاں تو وہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے چیل کوے، ان میں سے بعض کیسے ہیں جن کے پیر لال ہیں، چونچ لال ہے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والی عورتیں اتنی ہی ہوں گی جتنے سارے کوے کالے ہیں، ایک قسم کے بھورے رنگ کے ہیں، مٹیالے رنگ کے ہیں، لیکن ان میں سے جو چیل کوے آپ کو نظر آتے ہیں جن کی چونچ لال ہے، سفید پر ہے اور پیر لال ہیں، تو جتنی مقدار میں کم نظر آتے ہیں وہی مقدار میں عورتیں جنت میں جائیں گی، باقی سارے کے ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ جہنم کا معاملہ بڑا خطرناک ہے سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رب کی بارگاہ میں آئے گا مجرم بن کر، جرائم کر کے، گناہ کر کے، کرائم کر کے، تو اس کے لیے جہنم ہے، ایسی جہنم جس کے عذاب میں نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ رہے گا، عذاب میں تڑپتا تڑپتا رہے گا۔ اور جہنم کی صفات اللہ نے قرآن مجید میں 10 مقامات میں بیان فرمایا ہے۔ آج ہمیں جہنم کا اگر ہی مطالعہ کر لیں، جنت کا ہی مطالعہ کر لیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا، مگر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتا کہاں ہے اور اس نظریے سے کہاں دیکھتا ہے کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے کیا عذاب رکھا ہے۔ مختلف قسم کے عذابوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور مختلف قسم کے عذابوں کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے دوستو، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ اللہ نے کہا یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ جن کے پاس آنکھیں ہیں مگر دکھائی نہیں دیتی، کان ہیں سنائی نہیں دیتے، دل ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو چکی ہے۔ یہ جانور ہیں، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ نے فرمایا جانور تو سمجھتا ہے مگر یہ جانور سے بھی بدتر اپنی آخرت کو نہیں سمجھتا ہے، اور دنیا کی ہوس میں عورتیں جا رہی ہیں، جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، داخل ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، روکنا کس کا کام ہے؟ رکنا کس کا کام ہے؟ آج پورا معاشرہ اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو عزینہ الصدفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر نسائکم الودود الولود المواتیتی والمواسیتی اذا اتقین اللہ۔ کہا تمہاری عورتوں میں بہترین عورتیں وہ ہیں جو بہت ہی محبت کرنے والی اور بہت ہی پیدا کرنے والی اولاد کو اور شوہر کے ساتھ میں ہمیشہ اطاعت فرما برداری کرنے والی اور شوہر کے ساتھ میں ہمدردی، غمخواری، پیار، محبت، خلوص کے ساتھ زندگی گزارنے والی اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ اور یہ عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ کا نیک صالح عورتیں وہ ہیں
جو اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کی ان کی حفاظت فرمائی، اپنی شرمگاہ، عزت و آبرو، خاندان کی عزت، سب حفاظت کرنے والی ہیں، تو ایسی عورتیں نیک صالح جنتی عورتیں ہیں۔ اور فرمایا وَشَرُّ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں بدترین عورتیں وہ ہیں المتبرجات، جو بے پردہ ہونے والی، اور المتخیلات، اور غرور گھمنڈ تکبر کرنے والی، شوہروں کے سامنے اکڑ اکڑ کر شوہروں کو اذیت دینے والی، اور بے پردگی حسن و جمال کو غیروں کو ظاہر کرنے والی۔ متبرجہ کہتے ہیں اس عورت کو جو فنکشنوں میں بن ٹھن کے جاتی ہے، شوہر کے سامنے سڑی پڑی رہتی ہے، شوہر کا اہتمام نہیں کرتی جتنا اوروں کے سامنے خوبصورت بن کر تیار ہو کے جاتی ہے۔ اور ایسی عورتیں اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، یہ منافق عورتیں ہیں، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، یہ جنت میں جانے والی نہیں ہیں۔ اور مِنْهُنَّ الْأَمْثَلُ الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ، لیکن جنت میں اتنی عورتیں جائیں گی جتنا کہ وہ کوے چیل جن کے چونچ لال ہیں، پیر لال ہیں، پر سفید ہیں، وہ بہت کم آپ کو نظر آتے، اتنی ہی مقدار جنت میں جائے گی۔ جنت میں جانے والی عورتیں، دیکھیں کتنا خوبصورت پرندہ ہے یہ خوبصورت عورتیں بھی، ان میں جو اللہ تعالیٰ کی تقوی اور اطاعت گزاری، بچے پیدا کرنا، ایک بچہ پیدا ہوا، دو پیدا ہوا، انکار کر دیتی، بولے اب بچے نہیں پیدا کرنا ہے۔ بعض عورتیں کہتی مجھے بچہ نہیں چاہیے، ایک بچہ ہو گیا بس اسی کے لیے کافی ہے۔ اس طرح کے جھگڑے گھروں کے اندر، عورتوں کی بد دماغی اور دنیاوی زیب و زینت، بچہ پیدا ہوا دودھ نہیں پلائے گی، دودھ پلائے گی تو بولے اس کا سینہ ختم ہو جائے گا، حسن و جمال ختم ہو جائے گا، ایسی غلط خیالی اور اس طرح کی بہت ساری بد اخلاقیاں عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ سب منافق عورتیں ہیں جو جنت میں نہیں جانے والی ہیں۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنا کہ وہ جنت میں، جہنم میں سب سے زیادہ آبادی عورتوں کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیوں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ پہلے تو بے پردگی، اپنے حسن و جمال کو منہ مارتی ہیں ادھر ادھر مردوں کو دکھانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں عورتوں میں سب سے زیادہ ناشکری کرنا، نافرمانی کرنا، جھگڑا کرنا، ہمیشہ بدبختی گھروں کے اندر بنائی رکھتی ہیں۔ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا عید الفطر کا یا عید الاضحیٰ کا، عید کا خطبہ دینے کے بعد آپ عورتوں کے جہت میں گئے، عورتوں سے کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی سوسائٹی سن لو میری عورتوں، فرمایا تصدقنا، صدقہ کثرت کے ساتھ کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، فإنی رأیتکن، میں تم کو دیکھ رہا ہوں، اکثر اہل النار، جہنم میں سب سے زیادہ جانے والی آبادی تمہاری ہے مردوں کے مقابلے میں۔ قلنا، عورتوں نے پوچھا وبما ذلک یا رسول اللہ، کس لیے عورتیں ہم جہنم میں زیادہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تکفرن اللعنہ، یہ تکثرن اللعنہ، کثرت کے ساتھ میں لعن و طعن کرتی رہتی ہیں، جب دیکھو دوسروں کی غیبت کرنا، جب دیکھو فلاں پر لعنت کرنا، فلاں پر لعنت کرنا، شوہر پر لعنت کرنا، اور گھر کے ہر فرد پر منہ کی زبان رکتی نہیں ہے، برائی کرتے ہوئے وہ ایسے ہی جہنم میں جاتی ہے۔ نمبر 2، تکفرن العشیرہ، اپنے شوہر کی نافرمانی ہمیشہ کثرت کے ساتھ کرتی ہے۔ اور فرمایا ما رأیت ناقصات عقل و دین، اور اس لیے بھی کہ میں نے دیکھا کہ یہ عقل کی بھی ناقص ہے اور دین کی بھی ناقص ہے۔ عورتیں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی ہے، تو گویا ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں برابر ہیں عقل میں۔ تو اس طرح سے
عورت عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے، اور اسی طرح عورت کو اللہ نے ماہواری کا سسٹم رکھا ہے، تو اس ماہواری کے ایام میں نماز اس سے چھوٹ جاتی ہے، روزہ اس سے چھوٹ جاتا ہے، تو اس لیے بھی اس کا دین ناقص ہو جاتا ہے۔ تو عقل کے اعتبار سے بھی ناقص اور دین کے اعتبار سے بھی ناقص، تو اس لیے یہ عورت جہنم میں سب سے زیادہ جاتی ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے، اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تم میں سے ایک معمولی عورت اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے زیادہ عقل مند سمجھدار انسان کو آسانی کے ساتھ اپنے حسن و جمال سے بے وقوف بنا دیتی ہے۔ عورت کے چکر میں دنیا میں جتنے بھی فساد ہوتے ہیں وہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک زن ہے، زن کے معنی عورت، عورت کی وجہ سے خاندانوں میں جھگڑے، گھر میں پہلے بھائیوں میں بڑی محبت تھی، جب سے بھاوج آئی، جب سے بیوی آئی، جب سے گھر میں بہو آئی، گھر میں فساد ہو گیا، گھر میں ایک ساتھ رہنا مشکل ہو گیا، آئے دن جھگڑے رہتے ہیں۔ تو عورت جھگڑوں کا سبب بنتی ہے، اور باہر بھی خون خرابے کا سبب عورت ہے۔ دنیا میں جہاں بھی لوگوں نے راجہ مہاراجاؤں کی حکومتوں کو آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی جنگوں کا سبب عورت بنی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سب سے زیادہ عورت کیوں؟ اس لیے کہ آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل میں ایک کے قتل کا سبب کون بنا؟ عورت بنی۔ جنت سے نکالا آدم کو کون؟ آدم کی بیوی حوا، اماں نے نکالا۔ تو اس طرح سے ہمیشہ عورت ہمیں لے جاتی ہے جہنم کی طرف، خود جاتی ہے، فساد کا سبب بنتی ہے۔ اور کہتے ہیں جھگڑے کا فساد کا سبب زن ہے، زر ہے، زر مال و دولت ہمیشہ خون خرابہ، لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ بھائیوں میں نفرتیں، دنیا خاندان میں رشتے ناطے ٹوٹ گئے انہی پیسوں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے تیسرا ہے زن، زر، زمین کا فساد۔ آج بٹوارے، گھر کے جائیداد کے بٹوارے میں یہ سب فساد ہوتا ہے، جس سے خاندان ٹوٹ جاتا ہے کہ اس نے یہ چھین لیا، اس نے وہ لے لیا، یہ اس نے ہم کو دیا نہیں ہے، ہماری زمین ہڑپ کر لی۔ تو اس طرح سے خاندان سب کا سب تباہ ہو جاتا ہے ان 3 چیزوں کی وجہ سے، عورت، مال و دولت اور زمین۔ یہ 3 چیزیں ہمیشہ خاندان کو تباہ کر دیتی ہیں، جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے حسن و جمال، حالانکہ یہ حسن و جمال باقی رہنے والا نہیں، یہ خوبصورتیاں باقی رہنے والی نہیں ہیں، لیکن یہ سبب بنتی ہے مردوں کو فتنے میں ڈالنا اور مردوں کو برباد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، 2 قسم کے جہنمی ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں، چمکیاں ہیں، جیسے بیل کی دم ہے ویسے وہ پکڑے رہتے ہیں اور لوگوں کو مارتے رہتے ہیں، ایسے لوگ پکے جہنمی ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں، دوسری وہ عورتیں ہیں جو کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو ادکھلا جسم پہنتی ہیں، کپڑے، موڑے نظر آئیں گے، بغل نظر آئیں گے، بلوز پہنو تو پیٹ نظر آئے گا، اور بلوز پہنو تو پیٹ نظر آئے گی، اور پائجامہ پہنو تو نیچے کے پنڈلیاں نظر آئیں گی، اور گردن نظر آئے گی، چھاتی نظر آئے گی۔ اس طرح کے ادکھلا جسم پہنتی ہیں، فل جسم ڈھانپ کے نہیں رکھے گی، اپنے حسن و جمال کو جسم کا مظاہرہ کرے گی۔ ایسی عورت ننگی نہیں کہا بلکہ آدھا کھلا جسم رکھ کر چلتی پھرتی ہے، اور یہ مائل ہوتی ہے مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور یہ جب چلتی ہے تو اپنا چونڈا اور چٹلا ایسا بناتی ہے جیسے کاسنمت البخت المائلہ، اور اونٹ کوہان والا، جس کا کوہان اونٹ کا اوپر کا جو چنڈل ہوتا ہے وہ ہلتا رہتا ہے، ایسے ہی اس کی چال چلن ہوتی ہے، جیسے یہ ایڑی والی ہلس والی چپل ہے وہ پہن کر چلتی ہے، ایسا کہ مردوں کے سینوں پر نہ دیکھنے والا بھی زبردستی دیکھے۔ ایسی عورتیں جہنمی ہیں،
اور یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی، نہ ہی جنت کی خوشبو ان کو ملے گی، اور جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہوگی مگر یہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے یہ عورتیں جہنم سے محروم۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں اکثر ملیں گی آپ کو، فنکشن کے اندر، شادی بیاہ کے اندر جتنے بھی ہمارے ہوتے ہیں، عورتیں اپنا پردہ چھوڑ دیتی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ میں ہنسنا، بولنا، جانا آنا ایک معمول بنا لیا ہے، اور مردوں کی غیرت بھی مر گئی ہے، اور ایسا کوئی برا بھی نہیں سمجھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اریت النار، مجھے جہنم کی سیر کرائی گئی، جہنم دکھائی گئی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، جہنم کی بڑی آبادی عورتیں ہیں، وہ اس لیے کہ یکفرن، وہ نافرمانیاں کرتی ہیں زیادہ۔ قیل ایکفرن باللہ، کہا یا اللہ کے رسول کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں؟ بولے نہیں، یکفرن العشیرہ، اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں، وَيَكْفُرْنَ بِالْإِحْسَانِ، شوہر کے احسانوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی احسان کرتے رہو تو ایک مرتبہ زندگی میں کبھی ٹھیس پہنچی، کوئی کم ہو گیا تو کہے گی ما رأیت منک شیئا، میں نے آپ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی آپ کرتے ہیں، شکایت کرے گی اپنے شوہروں کی۔ تو قالت ما رأیت منک خیرا، کبھی آپ کے ساتھ مجھے بھلائی نہیں ملی ہے قط۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، عورت اپنے غلط اخلاق، اپنے غلط کیریکٹر اور غلط راہوں پر چلنے کی وجہ سے ان اسباب کو اختیار کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتی ہے۔ لیکن یہ کہنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا یہ اس لیے نہیں کہ مایوس ہونا ہے، بلکہ مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ کیئرفل ہونے کے لیے کہ آپ ہوشیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو عزم و حوصلہ ہمت کے ساتھ میں نیک صالح اللہ کو راضی کرنے والی، جس طرح اللہ نے تم کو بیٹی ہے تو جنتی، ماں ہے تو جنتی، بیوی ہے تو جنتی۔ ارے تمہارے لیے کیا اتنا آسان رکھا ہے؟ مردوں کے لیے اتنی آسانیاں نہیں ہیں جتنا عورتوں کے لیے جنت کے راستے آسان ہیں، مگر زیادہ تر اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ایسے اسباب، ایسے راستوں پہ چلتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ جاتی ہیں۔ اور علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بد اخلاق مومن ہے، مسلمان ہے، مگر اخلاق کی خرابی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی، مگر گناہوں کی سزا پانے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو داخل کرے گا۔ اور اسی طرح سے جنت سے جب نکالے جائیں گے، علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب جنت سے محروم کر کے ان کے گناہوں نے ان کو جہنم میں ڈالا تو آخر میں رسول اللہ شفاعت کریں گے امت کی، تو امت کی شفاعت کے بعد جہنم سے نکلیں گے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، رحمت سے جہنم سے نکالے گا مومنوں کو۔ تو اس وقت میں سب جو جہنم میں گئے تھے عورتیں کثرت کے ساتھ، وہ سب کی سب جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جنت میں کثرت عورتوں کی ہو جائے گی، یہاں تک کہ ہر مرد کو دنیاوی عورتوں سے 2 بیویاں دی جائیں گی۔ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی اور مردوں کو، ایک مرد کو 2 بیویاں دنیاوی عورتیں دی جائیں گی، اور حوروں کا کوئی حساب نہیں۔ حوریں اپنی جگہ ہیں جنت والی، وہ اللہ کی مخلوق، اور حوروں کو اللہ نے رحمت سے پیدا کیا ہے، اور وہ حوریں آپ کو ملیں گی جو جنت میں جائیں گے، لیکن دنیاوی عورتیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ ڈبل ہو جائیں گے، اور ان کو اللہ رب العالمین 2 بیویاں عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں،
یہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ آگاہ ہو جاؤ، اپنی بلند حوصلہ پیدا کرو، نیکیاں زیادہ کرو، عمل صالح زیادہ کرو، اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات زیادہ کرو، جیسا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرو۔ اور مومنہ عورت جو اللہ سے ڈرتی ہے اور عمل صالح کرتی ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتی ہے تو یقیناً وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کوئی بھی عمل برا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ جتنا کیا اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت عمل صالح کرے وہو مومن، جبکہ اس کا ایمان عقیدہ توحید اچھا ہو، صحیح عقیدے والے ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، بغیر حساب کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق سے نوازے گا۔ یہ سورہ غافر آیت نمبر 40۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، دنیا میں آدمی اللہ سے ڈرے اور اپنی زندگی کو، یہ دنیا کی زندگی چاہے جتنے سال بھی جئیں ایک دن جانا ہے، نہ جوانی رہی نہ بڑھاپا رہے گا اور نہ دنیا آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی، یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، آپ کا کوئی کام آنے والا نہیں۔ آدمی اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں جو تمہارے پاس ہے خرچ کر لو، جو جسم ہے بیمار ہونے سے پہلے عمل کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور پھر صحت تندرستی کو غنیمت جان لو، بیماری کے آنے سے پہلے کچھ کر لو کہ بیمار ہونے پر آدمی سسکتا بیڈ پر پڑا رہے، اور فرمایا خوشحالی کو غنیمت جانو، فقیری کے آنے سے پہلے، ارے خود کھانے کا محتاج ہے کسی کی کیا مدد کرے گا، تو اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کرنے کے قابل بنایا ہے۔ پیسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، بخیلی نہ کرو، جو خرچ کرو گے وہ باقی رہے گا، جو تم باقی رکھو گے اس کا حساب دینا ہوگا اور تمہارے لیے وہ بال جان ہوگا۔ اور فرمایا کہ آدمی زندگی کو غنیمت جانے، موت کے آنے سے پہلے، موت آئی تو پھر اس کی ساری دنیا ہمیشہ کے لیے وہ فلاپ ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحت تندرستی اور فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا فرصت کے اوقات، جب آدمی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر غزہ میں مسلمان عبادت نہیں کر سکتے، پینے کے لیے پانی نہیں، مسجدوں کو کہاں جائیں گے، مسجدیں توڑ دی گئی اور ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا گیا، اور ان کی عبادت کرنا تو دور کی بات، جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، ایسا وقت آنے سے پہلے اللہ نے موقع دیا، فرصت دیا، امن و امان دیا، صحت تندرستی دیا، وسائل کو عطا فرمایا۔ ارے آنے کے لیے گاڑی ہے، جانے کے لیے گاڑی ہے، سب کچھ آپ کے پاس سہولتیں ہیں۔ مسجد کو آباد نہیں کرتے، تیرا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ اگر مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے، جنت تمہاری آباد نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور جو اس کو آباد کرے گا دنیا میں بھی اس کی حفاظت ہوگی، دنیا میں بھی آباد رہے گا، اور جو مسجدوں کو ویران کرے گا من مانی کر کے، اس کا گھر نہ دنیا میں آباد رہے گا نہ آخرت میں آباد رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئیے میں آخر میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والی 10 عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک عورت وہ ہے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات المغیرات لخلق اللہ، وہ عورتیں جو ٹٹو بناتی ہیں جسم کے اوپر اپنے عشق کا، محبت کا، پیار کا ٹٹو لکھتی ہیں، ایسا بنانے والی، بننے والی، لکھنے والے، لکھوانے والے دونوں جہنم میں ہیں، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔ نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت فرمایا جو اپنی بھووں کو کاٹ پیٹ کے بناتی ہیں، بنانے والی بنوانے والی دونوں اللہ کی لعنت زدہ ہے۔ اور نمبر 3 ہے دانتوں کو توڑ کر، کاٹ کر، دبا کر خوبصورت بنانے والی، ایسی عورتیں بھی جہنم میں اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 4 ہے وہ عورت جس کا شوہر لعنت کرتا ہے اپنی بیوی پر، بیوی شوہر کی ہمیشہ نافرمانی کرتی ہے، وہ جہنمی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
عورتوں اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کرو. ارے تم کو گھر میں رکھا، تمہارا گھر بنایا، تمہارے بچوں کی ماں بنایا، اور تمہیں عزت دیا، کپڑے دیا، کھانا دیا، پینا دیا، سب کچھ دیا، کیوں نافرمانی کرتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کی نماز قبول نہیں، اس عورت کی کوئی نیکی اللہ کے پاس پہنچتی نہیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر اس سے ناراض ہو. اور اسی طرح جو نشہ کرتا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور اسی طرح سے جو نوکر غلام اپنے مالک سے بھاگ جائے گا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. نمبر 5 ہے مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں، جو مردوں کے لباس میں، چال چلن میں، ٹال ڈھال میں، گفتگو میں مردوں جیسے بننا، ویسی بن کر تو اپنی جیسی ہم جنس عورتوں سے عشق کرتی ہیں، شادیاں کرتی ہیں، حرام کاریاں کرتی ہیں. اور ایسے زناکار بدکار عورتیں جو مردوں کی طرح اپنے آپ کو بناتی ہیں، اور بلکہ بعض عورتیں ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنے آپ کو مرد بنانے کا نسخہ اختیار کرتی ہے. اور مارکیٹ میں یہ عورت تو کیا، اس کی عورت کی دوسرے کی تسکین تو نہیں کر سکتی، اس کے جنسی تسکین کو نہیں پورا کر سکتی، لیکن اب مارکیٹ میں ایسے آلے بنے ہوئے ہیں جو آلہ لے کر دوسری عورت کے ساتھ مرد کی شکل میں ایسی حرام کاریاں کرتی ہیں عورتیں، تو ایسی عورتیں جہنمی ہیں. اور نمبر 6 ہے بے پردہ ہونے والی عورتیں. نمبر 7 ہے وہ عورت جو کسی کی موت پر واویلا کرتی ہیں، بین کرتی ہیں، بالوں کو کھولنا، کپڑے پھاڑنا، رونا چلانا، بال بولنا ایسا تو ویسا تھا ایسا تھا، اور یہ سب کرنے والی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے سے پہلے اگر عورت نے توبہ نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تارکول کا لباس، ڈامر کا لباس پہنائے گا، اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں خارش والا لباس اڑائے گا. تو اس طرح سے وہ جہنم میں تکلیف میں ہوگی. تو میرے بھائیوں نمبر 8 ہے وہ عورت جو حلال کرنے والی، حلالہ کرنے والی، حلالہ کروانے والی. حلالہ کرنا اسلام میں حرام ہے، شوہر کے ساتھ طلاق پر طلاق، طلاق پر طلاق. یہ بھی ایسے نامرد ایسے ہو گئے ہیں، بات میں دین کو مذاق بنایا اور 3 طلاق دے دیا. اب 3 طلاق کے بعد میں بولا ارے یار اس کو کیسے اب نہیں ہو سکتا، بولے پھر ہمارے پاس آنا ہے. تو ایک صاحب نے کہا ہمارے بھائی سے شادی کر لو. اس کے بھائی سے ایک رات کے لیے شادی کر لیا، پھر اس سے بھی حلالہ کر کے بیوی بنا لیا، پھر اس کے بعد میں پھر طلاق دیا، پھر باپ سے شادی کروایا اور اس سے بھی حلالہ کروا کے پھر اپنی شادی کر لیا. ایک مولوی صاحب مسجد کا امام ہے، 6 مرتبہ اپنی عورت کو حلالہ کرایا. ایسے ایسے ذلیل مسلمان یہ جنت میں نہیں جائیں گی. ایسی عورت جو حلالہ کر کے اس طرح کی حرام کاریاں کرتی ہیں. دیندار یہ سب دکھاوا ہے. میرے دوستو جا کے مسلمانوں کے گھروں میں دیکھو، داڑیاں بھی ہیں، جماعتوں میں بھی جاتے ہیں، شرک ان کے گھروں کے اندر موجود ہے، گناہ ان کے اندر موجود ہے، برائیاں ان کے اندر موجود ہیں. تو یہ کون سی دینداری ہے؟ لا الہ الا اللہ. آدمی دین کے اندر قرآن و سنت والا نہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، دکھاوے کی کوئی چیز کام نہیں آنے والی. نمبر 9 ہے لعن اللہ الواسلۃ والمستوصلہ. اور وہ عورت بھی جہنم میں جائے گی جو اپنی چوٹی کے بال چھوٹے ہیں مگر اپنے آپ کو جوان دکھانے کے لیے، عورتوں میں تعریف کرنے کے لیے اپنی چوٹی کے بالوں کو لمبے لمبے کر کے دکھاتی ہے. اور اسی طرح سے 10 نمبر ہے وہ عورت جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، زوارات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی. آج قبرستانوں کے اندر جو ولی کے نام سے درگاہیں بنی، مزارات بنے ہیں، جہاں بھی پیر بابا ہیں، وہاں دیکھیں میجارٹی کس کی ہوتی ہے؟ عورتوں کی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا یہ جنت میں نہیں جانے والی. اللہ تعالی ہماری عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو رشد و ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم.